26 ایسے گانے جو آپ کو کافر بنا دیں گے، اور عام طور سے لوگ ان گانوں کو سنتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گانا سننے کی وجہ سے اس انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو گیا، وہ انسان کافر بن گیا، کیونکہ جن گانوں میں شرک ہوتا ہے اور انسان اس کو اگر سنتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، یا وہ اس کو سننے کے بعد اس کو دل و دماغ میں اتار لیتا ہے، تو وہ بندہ اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان گانوں کی کچھ لسٹ میرے پاس ہے، میں وہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور اس طرح کے گانے سننے سے آپ لوگ بچ سکیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلا ایک شعر یہ ہے، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک بہتان باندھا جا رہا ہے کہ اس کی قسمت میں خلل پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس کو اگر کوئی انسان دماغ میں سوچ کر اور یہ عقیدہ بنا لے تو نہ تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے اعتماد ہی ہٹ جائے گا اور وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سانگ کا ایک شعر ہے، میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اب بتاؤ، خالق خالق ہے، خالق مخلوق خالق کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر کوئی بندہ گانا گا رہا ہے عقیدے کے ساتھ تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک گانا ہے، رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے، تمہیں چاہوں گا خدا میں بنا کے، استغفر اللہ۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ اور بندے میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ قرآن میں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا جیسی محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا ہی کے دوست دار ہیں۔ تو یہ اگر کوئی انسان گانا گاتا ہے، سنتا ہے، تو اس انسان کے اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سے تیرے آئینہ میرے عینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے، استغفر اللہ۔ یعنی رب بھی دیوانہ لگے، یعنی عشق اور معشوقی میں انسان اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے دنیا کی ایک ناجائز محبتوں کو میں اللہ کو لے کر آ رہا ہے اور اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہا ہے۔ بھئی آپ سوچو نا، اسلام جب نبیوں اور ولیوں کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کو شرک بتا رہا ہے، تو یہ لوگوں کو اس بات کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے کہ اپنی محبوبہ کو اللہ کے برابر وہ ٹھہرائے اور اللہ کی طرح اس کو پوجے، یا اللہ کی طرح محبت کو، اللہ کی محبت سے اس کی مثال دے؟ تو یہ اس طرح کے سانگ سننے والا انسان کافر ہو جاتا ہے اسلام کی نظر میں۔ اسی طرح ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ عام طور سے لوگ یہ بھی جملہ بولتے تھے نا کہ اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، تو یہ اللہ تو کا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرصت میں نہیں بنایا، اللہ نے تو بس اپنے امر کے ذریعے، حکم کے ذریعے پوری کائنات کو بنا دیا۔ تو یہ ہگنے موتنے والی عورت کو اللہ نے بھی ویسے ہی بنایا، ہگنے موتنے والے مرد کو بھی ویسے ہی بنایا۔ ایک امر سے اس نے زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ہوا فضا، ساری کائنات بنا دی۔ تو انسانوں کے بنانے میں اس کے لیے کون سی دشواری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرصت میں بیٹھ کے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے حکم سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارہ دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی وہ آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اب یعنی کہ وہ انسان اپنے عشق کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو مجھے رلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نہ سمندر میں کمی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے، یہ تمہاری عقل میں کمی ہے جو اس طرح کی کے گانے سن کر اپنے ایمان کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رب نے مجھ پہ ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے، استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس میں ظالم ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس طرح کے گانے سننے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، استغفر اللہ۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اور اس کڑی میں اللہ کے علم کے اوپر شک ہے، اس لیے یہ گانے پر عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر اعتراض ہے، اس لیے یہ گانا جو ہے یہ کفر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ، یہ
کفریہ شعر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اس لیے یہ اس کو سننے والا، اس پر عقیدہ رکھنے والا بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل میں ہو تم آنکھوں میں تو بولوں تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہوں۔ یہ مجازی محبوب کی پوجا کرنے کی اور اجازت مانگی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، چاہے تعظیمی کیا جائے تو وہ حرام ہے، تعبدی سجدہ کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جملے اور شعر کہنے والے، عقیدہ رکھنے والے لوگ کافر ہیں۔ سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ تو یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیہ، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے بالکل پاک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، وہ یہودی ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے نا، اسلام نے اس کو کافر کہا ہے۔ تو بہرحال وہ جو لوگ ان عقائد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور جہاں پر یا اللہ کے ثانی کسی کو ٹھہرا کے اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی گانا سنتا ہے تو وہ انسان مذہب اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔